وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دشمنوں سے نبٹنے کے لیے کافی ہے۔ کچھ چیزیں تو وہ بول کے آپ کو کہہ دیتے ہیں نا، اور کچھ چیزیں ان کے اندر ہی چھپی ہوئی ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اس لیے جو شخص ہدایت پانا چاہتا ہے اور جو شخص اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے، گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اسے اس کتاب کو پکڑ لینا چاہیے، اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یقیناً تیرا رب ان لوگوں یعنی اہل مکہ کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بھروسہ رکھیے، فتوکل علی اللہ۔ بہت سی مشکلات سے نبٹنے کا حل کیا؟ اللہ پر بھروسہ، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا۔ توکل کا کیا معنی؟ اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی اور آپ اپنا مقدمہ خود نہیں لڑ سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک وکیل لے لیتے اور ساری چیز اس کو بتا دیتے، وہ آپ کے بہاف پر پھر آپ کے حق کا دفاع کرتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ میں ان لوگوں سے نہیں جھگڑ سکتی، یا اللہ میں ان کے ساتھ پوری نہیں آ سکتی، یا اللہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میں نے یہ معاملہ آپ کے سپرد کیا، آپ ہی اس کو درست کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ پھر کرتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ یعنی بعض اوقات مخالفتیں انسان کو شیکی کر دیتی ہیں کہ پتہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے قرآن سنت کی روح سے کہ کیا میں اس کے مطابق کر رہی ہوں یا اپنے خود ساختہ ہی کسی دین پر چل رہی ہوں۔ فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی کچھ لوگوں کو سمجھانا آپ کے بس میں نہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص بہرا بھی ہو اور منہ بھی موڑ کے جا رہا ہو، دیکھ بھی نہ رہا ہو آپ کو، تو وہ کیا سمجھے گا؟ بہرا اگر آپ کو دیکھے تو کم از کم اشاروں کی زبان سے ہی کچھ سمجھ لے گا۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ اندھوں بہروں سے بھی زیادہ حق سے دور ہیں کہ جو اس کو پہچان پائیں اور آپ کی بات سمجھ پائیں۔ تو تم اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور پھر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ انسان جھکنا کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنی آزادی، اپنی من مانی کی خاطر کتاب کو بند کر دیتا ہے، یہ کتاب کو جھٹلا دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے اس کو پڑھا تو پھر اس کو ماننا پڑے گا، اور ماننا شروع کیا تو پھر اپنی کچھ خواہشات کو ودرا کرنا پڑے گا، اپنی کچھ باتیں پیچھے کرنی پڑیں گی اللہ کے حکم سے۔ تو وہ جس آزادی کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، جب اس پہ زد پڑتی ہے تو اس پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ موبائل ہے، فلاں ہے، نہیں، زمین سے نکلے گی چیز۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ زمین میں سب کچھ کس نے رکھا ہے؟ وہ زمین سے پودے نکال سکتا ہے تو وہ زمین سے ایک جانور بھی نکال سکتا ہے، جیسے سمود کے لیے اونٹنی نکالی تھی پہاڑی کے اندر سے، وہ کسی اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ فل فلیج بھاری بھرکم اونٹنی جو تھی پہاڑ سے اچانک نکل آئی تھی۔ تو اسی طرح قیامت کے قریب اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آفتاب یعنی سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نکلے گا، اور لوگوں کو کیا کہے گا وہ کہ لوگوں اللہ کی بات مان لو، کیونکہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے ہوں گے، تو وہ ایک طرح سے حجت تمام کر دے گا
یعنی جب امر بالمعروف کرنے والے لوگ ایک طرح سے ختم ہی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے ذریعے حجت پوری کرا دے گا اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. ہر امت میں سے ایک گروہ نکالا جائے گا اور ان کو ایک ترتیب سے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی سائنٹیفکلی ان کو انالائز نہیں کیا تھا، بس ایسے ہی ضد میں آ کے ماننے سے انکار کر دیا، ان کی حقیقت تک تم پہنچے ہی نہیں تھے. اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی جب وہ انکار کریں گے تو کہیں گے پھر اور کیا کر رہے تھے تم؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے. تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھے بغیر قرآن کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مختلف احکامات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں دین میں، یہ تم کہاں سے لے آئے ہو؟ تو بھئی آپ نے پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں، اور آپ دور بیٹھے ہی اس کا انکار کر رہے ہو. کسی بھی چیز کو جانے بغیر اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اسی میں بہت سی نشانیاں تھی کہ جس رب نے رات اور دن کی اس طرح کی تقسیم کی ہے، اس رب کا کلام کیسا ہوگا، اس میں کتنا کچھ سیکھنے کو ہوگا. یعنی یہ خاموش نشانیاں ہیں نا، آسمان خاموش نشانی ہے، زمین، ہر چیز جو اللہ کی قدرت کی نشانی، جتنی بھی تخلیق ہے اللہ کی، اس میں ایک سبق ہے جو غور و فکر کرنے والوں کو مل جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو یہ ان بولتی نشانی ہے، اور بولتی نشانی اور بولتی آیات قرآن کی آیات ہیں. تو کچھ لوگ نہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ان آیات سے، نہ ان آیات سے. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں. سب خوف زدہ ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. جیسے آج کل آپ دیکھیں نا، بادل اٹھتے ہیں تو بڑے بڑے گالے نظر آتے ہیں. قیامت جب آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھوئیں کی شکل میں اوپر جا کر جیسے بادل اڑ رہے ہیں اس طرح یہ اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، یعنی اس کو سب پتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. ہم چاہتے ہیں نا اس دن امن میں رہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا، نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ، اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. یہ ہے امن کا راستہ، نیک کام کرنا، نیکیوں کی طرف رجوع کرنا. یاد رکھیے، انسان جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ہم تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بدلہ زیادہ ملتا ہے ہمیشہ، کیونکہ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چھوٹا سا بھی احسان کریں نا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو بدلہ دیتے ہیں. اچھے انسانوں کی خوبی یہی ہوتی ہے نا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا آپ نے کیا ویسا ہی کر دیں گے آپ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بھی اکنالج نہیں کرتے جو آپ ان کے ساتھ کرتے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو سمجھ لینا چاہیے کہ کون کیا ہے، اور لوگوں سے تو ویسے ہی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جو نوبل لوگ ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا، تو ان کے ساتھ چھوٹی سی بھی بھلائی آپ کریں گے تو بہت بڑا آپ کو اس کا بدلہ ملے گا. یہ تو انسانوں کا حال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ رب العزت وہ آپ کے چھوٹے سے جسچر پر، چھوٹی سی شکر گزاری پر بھی آپ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے آپ کو. خواہ آپ کی اچھی بات ہو اس پر بھی اجر دیتا ہے. بولنا کیا مشکل ہے، آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے پتا ہے آپ کو؟ میزان بھر جاتا ہے. سبحان اللہ.
اتنا چھوٹا سا آپ کا ایکشن، ایک چھوٹی سی بات آپ کے منہ سے نکلی، اتنا بڑا اجر آپ نے سمیٹ لیا. رات کو 10 آیات کی تلاوت آپ نے قیام اللیل میں کی، اجر کا ڈھیر لگ گیا. بادشاہ ہے نا، وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم اسی سے ہی سودا نہیں کرتے، اسی کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے جو سب کچھ دے سکتا ہے. تو من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر تم تھوڑا بھی کرو گے تو وہ تمہارے عمل سے بہتر بدلہ ہوگا، تمہارا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. ایک کے بدلے 10 تو پکا ہے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ. اور پھر آپ دیکھیے خاص طور پر انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہاں عرش تک وہ کلمہ جا پہنچتا ہے. پھر آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی کتنا بڑا بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے. ہر وقت مواقع ہیں اچھے کام کرنے کے، ان کو اویل کریں. یہ نہ سوچا کریں میں ہی کیوں کروں، ہر کام میں ہی کروں. نہیں، آپ کو موقع ملا ہے، آپ شکر کریں کہ مجھے موقع ملا ہے، میں کروں اس کو. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے چن لے، تو مجھ سے یہ خدمت لے لے. وہ کسی نے ایک دعا بتائی تھی کہ اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے، مجھے اچھے کاموں کے لیے چن لے، ولا تستبدلنی، اور مجھ سے کسی اور کو نہ بدل دینا. یعنی مجھ سے یہ موقع، یہ اپرچونٹی لے کے کسی اور کو نہیں دینا، مجھے ہی دینا. اور دوسرے کو اور نیکی کریں جو مجھے تو نے دیا، میری صلاحیت اور میری طاقت کے مطابق یہ کام تو مجھے سے لیتا رہے. آپ دیکھیے کہ ہر بندے کا ایک نیش ہوتا ہے، ہر ایک بندے کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک خاص نیکی کرنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے جس کی توفیق اسی کو ہوتی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کے، کسی تنگی میں آ کے کہتا ہے بس بس انف، میں نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا. نہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ نہیں کہنا، اور اپنے لیے دعا مانگتے رہنا کہ اللہ مجھے تو نے دکھا دیا کہ فلاں شخص مدد کا مستحق ہے، اللہ اب تو مجھ سے یہ کام بھی لے لے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ ہم سے کوئی سوال کر رہا ہے، چاہے وہ علم کا سوال ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، یا پھر مال کا سوال ہو، یا کسی کی کوئی ضرورت ہو، تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. خود کر سکتے خود کر دیں، خود نہیں کر سکتے کسی سے کروا لیں، سفارش کر دیں. کچھ اور نہیں تو دعا ہی کر دیں اس کے لیے، یا اللہ تو اس کی مدد کر، میں تو اس قابل نہیں، تو ہی کر دے. بیزار نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ اچھا ایک اور کام آ پڑا، یا اللہ کب جان چھوٹے گی، پتہ نہیں مجھے کو کیوں کہتے ہیں سب لوگ. اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس لیے کہتے ہیں آپ کو آ کے. یہ شرف ہے آپ کا، یہ آنر ہے آپ کے لیے، عزت ہے آپ کی، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس پہ کیوں دل تنگ ہوتے ہیں؟ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے بدلے جو آپ کو ملے گا آپ خوش ہو جائیں گے. اور اگر یہ مواقع نہ ملے تو زندگی کیا ہو، بیکار لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے جن کے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں، اور خصوصاً بندوں کی خدمت اور بندوں کی بھلائی کے کرنے کا کوئی کام نہیں، صرف اپنی ذات کے کام ہے. کھا لیا پی لیا، عیش و عشرت کر لی، زیادہ بڑھنے لگے تو پھر ایکسرسائز کر لی اور فٹ ہونے کے چکر میں پڑ گئے، بس یہی زندگی ہے، صرف آپ ہی آپ ہیں. اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہماری مدد کے مستحق ہیں، کس طرح لوگ تکلیف میں ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہم ان کے لیے؟ تو جو ایک نیکی کرے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کو اس سے بہتر ملے گا. چاہے آپ اپنی ذاتی عبادت کریں، چاہے آپ خدمت خلق کریں. اور پھر وَلَا تَسْتَبْدِلْنِي، اللہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہیں دینا، یہ میں نہیں کرنا ہے، ابھی نہیں کر سکتا، جب بھی کروں گا، میری نیت ہے، میرا ارادہ ہے، میں نہیں کرنا ہے. تو آپ کی ثابت قدمی اور آپ کی تڑپ اور پیشن دیکھ کے اللہ آپ سے کرائے گا، چاہے آپ انتہائی کمزور ہو. کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت کم وسائل ہوتے ہیں، دیکھو وہ اتنی بڑی بڑی مدد لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا، اور نیت سے ہوتا ہے، ایک درد ہے آپ کے اندر تو اللہ کرواتا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، یا میں اس میں مزید اضافہ کر دوں گا. اور جو شخص گناہ کا ایک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، یا میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. اور سب سے بڑی خوشخبری کیا؟ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور خوف میں امن، سکون سے بیٹھے ہوں گے، سکون سے.
اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے. یہ امن نیکی کے نتیجے میں ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی برا کرے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ایسے سب لوگ اوندھے منہ چہروں کے بل آگ میں پھینکے جائیں گے. جہاں نیکی کا بدلہ ہے وہاں برائی کی سزا بھی ہے. یہ بھی انسان یاد رکھے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ یعنی یہ انصاف ہے، جو کرو گے وہی پاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے. یعنی مکی صورت ہے نا، تو کعبہ کی طرف اشارہ ہے. اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. سورۃ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی. ان فرعون علا فی الارض اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا اس کا طریقہ کہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا اور آپس میں لڑایا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. تو یاد رکھیے فرعون نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ جتنے بھی لوگ اس کے ملک میں رہتے تھے ان کو گروہوں میں بانٹ دیا اور ان کو آپس میں لڑاتا رہتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اور ان کی توجہ اس چیز کی طرف نہ ہو کہ حکومت کرنے والا جو شخص ہے وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. نہ انہیں پھر اپنے حقوق کا کچھ خیال ہو نہ کسی اور کے، بس لڑتے جھگڑتے ہی رہیں. اور یاد رکھیے جس کسی ملک کے اندر، جس حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے وہاں سے پھر کوئی خیر نہیں انسانوں کو ملتی. انسان پھر وہاں غلامی رہتے ہیں. اور پھر جعل اہلہا شیعہ. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فرقہ، اور یہ شیعہ سے اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے باریک ایندھن. باریک ایندھن یعنی باریک تنکے، یعنی لوگ جو تھے وہ باریک تنکوں کی طرح تھے، کوڑا کرکٹ تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. اور فرعون کے اندر ایک سرکشی تھی، غلبہ تھا، اور اس نے ان سب کو ذلیل کر رکھا تھا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے. خیر کے کاموں میں، حق کے کاموں میں ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے. جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو اس میں انسان خیر میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا، تعاون نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سے مخالفت مول لے لیتا ہے. وَنُرِيدُ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ان لوگوں پر مہربانی کریں جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں. یعنی اللہ نے لوگوں کی حالت بدلنے کا ارادہ کر لیا اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں. اور ان سے فرعون اور حامان، یہ فرعون کا وزیر تھا،
اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. وہ اندر سے ڈرے ہوئے بھی تھے کہ ظلم کا کہیں کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے. اب سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح خاموش تدبیروں کے ساتھ فرعون جیسے شخص کو بھی الٹ دیتے. اللہ چاہے تو ایک دفعہ کن کہے اور فرعون الٹا پڑا ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ طریقہ نہیں. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ بتدریج ان کو ایسی چیز کی طرف لے جائیں گے جس کا انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ وہ کدھر کو جا رہے ہیں. بعض اوقات انسان کوئی ایک کام اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے خیر کے کام کر رہا ہے، لیکن دراصل اس کی جب نیت اچھی نہیں ہوتی تو اسی سے اس کی ہلاکت کا راستہ نکل رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورت کا نام القصص ہے. قصہ یہاں سے کچھ شروع ہوتا ہے فرعون کے خاتمے کا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن بندوں کے دل میں نیک باتیں الہام کر دیتا ہے کہ وہ کیا کریں. کل ہم نے دعا پڑھی تھی نا، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میری رشد، میری سمجھ مجھ پر الہام کر، یعنی تو میرے دل میں ڈال کہ صحیح بات کون سی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے. تو وہ انبیاء میں سے نہیں تھی، وہ مومن عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی، اور وہ بات اتنی زیادہ شدت کے ساتھ آئی کہ اس پر انہوں نے عمل بھی کر لیا. کیا؟ ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلا. کس کو؟ موسیٰ کو. فاذا خفت علیہ، پھر جب تم اس کے بارے میں ڈرو، فالقیہ فی الیم، تو اس کو دریا کے سپرد کر دینا، دریا میں ڈال دینا. ولا تخافی ولا تحزنی، اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا. انا رادوہ الیکی، بے شک ہم اس کو تمہاری ہی طرف واپس لائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو رسول بنائیں گے. یہ بات اللہ نے ام موسیٰ کے دل میں ڈالی. اب دیکھیے کہ سب سے پہلا جو حکم تھا وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اس کو دودھ پلا. جب تک خوف کی بات نہ ہو دودھ پلاتی رہو پلاتی رہو پلاتی رہو. خطرہ کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم پاس کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی لڑکا میل جو ہے وہ بچ نہ پائے، بڑا نہ ہو پائے، ختم کر دیا جائے. تو فرعون کے ہرکارے جو تھے وہ شہر میں پھرتے رہتے تھے، اور جہاں پتہ چلتا تھا کہ کسی بھی اسرائیلی کا بیٹا ہوا تو اس کو مار ڈالتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنانا تھا اور انہی کے ذریعے فرعون کی ہلاکت کا سبب بنانا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی خفیہ تدبیر کی کہ جس سے فرعون واقف نہیں تھا، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا. اس کے بڑے بڑے لشکر بھی اس تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہے، جب تک خوف کی بات نہ ہو دودھ پلاؤ. اب دیکھیے کہ ہر ماں دودھ پلاتی ہے، کیوں تاکید کی گئی؟ صرف ان کے لیے نہیں، اس میں باقی ماؤں کے لیے بھی ایک سبق ہے، کیونکہ ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے بچے کی جسمانی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، بناوٹ بھی مضبوط ہوتی ہے. کسی بھی اور غذا سے ماں کا دودھ بچے کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے. اور پھر چونکہ ان کو اگلا حکم یہ تھا کہ جب ڈر لگے تو پھر ان کو سمندر میں ڈالنا ہے تم نے، تو اس میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح ان کو دودھ پلا لینا تاکہ بچے کو فوراً بھوک نہ لگے. اگرچہ اللہ کے حکم اور اذن سے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی تدابیر اختیار کرو، اسباب اختیار کرو. اور پھر یہ کہ یہ دودھ ان کے لیے ایسی غذا بن جائے کہ جو کچھ عرصے کے لیے ان کے لیے ایک سہارا بن جائے، کیونکہ اب دریا میں انہیں کچھ وقت لگے گا فرعون کے محل تک پہنچنے میں، یہاں تک کہ وہ فرعون کے گھر تک پہنچے تو ان کے پیٹ میں دودھ ہو. یاد رکھیے کسی بھی ماں کو یہ حق نہیں کہ وہ بچے کو اس حق سے محروم کرے. ہر ماں کو اس بات کے لیے حریص ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، چاہے اس کی کیسی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو. خاص طور پر اس پیریڈ میں جب بچہ کچھ بھی خود نہیں کھا سکتا اور اوپر کا دودھ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن آج کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے 4 مہینے بچے کو پانی تک بھی نہ دیں، صرف اور صرف ماں کے دودھ پہ رکھے. یہ اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے کہ وقت پر بچے کو دودھ پلائے جب بچے کو ضرورت ہو، جب اس کو بھوک لگے. اور اگر کوئی ماں صرف اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی وہ دودھ نہیں پلاتی، یا ویسے ہی غفلت سے،
تو اس پر سزا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے. ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے, سانپ کاٹ رہے تھے ان کے پستان. میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں. کوئی عذر ہو تو وہ تو الگ بات ہے. عذر کیا ہے؟ کوئی ماں بیمار ہے, ایسی دوائیاں کھا رہی ہے کہ وہ بچے کو لگ گئی تو مشکل ہوگی, یا یہ کہ دودھ اترتا ہی نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. لیکن جان بوجھ کے نہ پلانا قابل مواخذہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دینا. اللہ, خطرہ اور پھر خطرے کا مقابلہ ایک اور خطرے کے ساتھ, خطرے پر خطرہ, یہ کیسی سولوشن ہے؟ جی ہاں, بعض اوقات خطروں کو دور کرنے کے لیے کچھ اور خطرے مول لینے پڑتے ہیں. کہیں چھلانگ لگانی پڑتی ہے اور کہیں آگ میں کودنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ رسک لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے ہر شخص اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے, بس مجھے اب اور کچھ نہ ہو, میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں دیکھ سکتا اور پریشانی نہیں. تو یاد رکھیے کمفرٹ زون تو بس جنت ہی ہے, دنیا میں نہیں ہے کوئی. وہ مت بنائے اپنے آس پاس, آگے بڑھیں, تکلیفوں کا مقابلہ کریں. جو اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے اس کے اوپر مشقت بھی بہت آتی ہے, رسک لینے پڑیں گے آپ کو. تو اب کیا ہوتا ہے, ان کو اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا اور ان کے دل میں یہ اسٹرانگ فیلنگ تھی, انہوں نے ویسا ہی کیا. اور اللہ کا وعدہ بھی تھا تم غم نہ کرنا, واپس آئے گا تیرا بچہ. آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ, اسے قتل نہ کرو. کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. یاد رکھیے کہ فرعون جیسے گھرانے میں بھی اگر ایک سمجھدار عورت ہو اور اچھے مشورے دیتی رہے باوجود مخالفتوں کے, تو بہت کچھ گھروں میں تبدیلی آ سکتی ہے. کیونکہ ہمیں یہی رونا روتے ہیں, ہماری تو چلتی ہی نہیں, ہماری تو کوئی سنتا نہیں, ہمارے تو کوئی مانتا ہی نہیں. اور یہی باتیں کر کر کے جو حق بات کہنا ہو, جو اچھی بات کسی کو بتانا ہو, ہم ہی ڈرے رہتے ہیں, ہم نہیں بتاتے, اچھا مشورہ نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے مفسد لوگ تھے, اور ان میں ایک سمجھدار عورت تھی, اور اس نے بہت حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو منا لیا کہ اسرائیلیوں کا بچہ اپنے گھر میں پال لیں, جس کے لیے فرعون بالکل راضی نہیں تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے بگڑ کے یہ بھی کہا تھا تمہارے لیے ہوگا میرے لیے نہیں, اچھا کرتی کر لو, جاؤ کرو. جس سے اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے, اچھا مجھے کچھ نہ کہو, جو کرنا ہے کر لو. یعنی پہلے وہ سمجھاتے ہیں, پھر جب نہیں عورت مانتی تو کہتے اچھا کر لو, جاؤ کرو. تو اس میں بھی انسان کو اگر خیر کی بات ہو تو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد اگر اجازت مل جائے تو کوئی بات نہیں, نیکی کے کاموں سے رکنا نہیں چاہیے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا, وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے, سبحان اللہ, تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. یاد رکھیے جب بندے کو مصیبت آتی ہے نا اور وہ صبر کرتا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, دعا کرتا ہے اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ دل جما دیتا ہے, اور پھر ایمان بھی بڑھتا ہے. اور بے صبری سے ایمان گھٹتا ہے, بالکل زیرو پہ پھر چلا جاتا ہے. تو تکلیف آئے گی, صبر کریں, جرت سے مقابلہ کریں, اللہ سے مدد مانگیں اور آگے بڑھیں, اپنے کام نہیں چھوڑیں. اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا, چین نہیں آیا, بیٹی کو پیچھے بھیج دیا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں کہ بچے نے کسی اور کا تو دودھ پینا ہی نہیں, اپنی ماں کا پیے گا. اس لڑکی کو موقع مل گیا. اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ دے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے, یعنی میں اس کے لیے کوئی انا تلاش کرنا ہوں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لے, کیونکہ عموماً اس طرح کے کام کرنے والے اسرائیلی ہی تھے, یعنی گھروں میں خادمائیں, گھروں کے کام, کیونکہ سیکنڈ کلاس سٹیزن تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل کی عورت یعنی ام موسیٰ کو قبول کر لیا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اس کو لے آئے خدمت کے لیے, وہی آ کے دودھ پلا دے. ان کو نہیں پتا تھا وہی ماں ہے. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی.
یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. اللہ کس طرح مدد کرتا ہے. اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ کے وعدے پہ یقین کر کے انسان اگر دنیا میں بھی رزق لیتا ہے تو اللہ اس کو ناکام نہیں کرتا. اور جس رب نے جنت کے وعدے کیے ہیں وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا. انک لا تخلف المیعاد. اور وعدوں کی سچائی پر یقین انسان کو قربانی پر آمادہ کرتا ہے. اور کبھی کبھی انسان اللہ کے حکم کے تحت اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے, اس کو دریا میں ڈال دیتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اس کا معاوضہ بھی لے رہی ہیں, اور محل والوں کے ساتھ تعلق بھی ہو گیا, آنا جانا بھی ہو گیا. کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے, قربانی کی وجہ سے. تو کبھی کبھی کسی چیز سے محرومی جو اللہ کی خاطر ہو اس سے بہتر چیز لانے کا سبب بن جاتی ہے. آزمائش پر انسان اگر صبر کرتا ہے, اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ انسان کے حالات پھیر دیتا ہے. مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اکثر اس کا علم نہیں رکھتے, اور جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت صبر نہیں کرتے, دعا نہیں کرتے, اور بے صبری سے کام خراب کر بیٹھتے ہیں, نیکی کے مواقع ضائع کر بیٹھتے ہیں. اب موسیٰ وہاں پلتے رہے علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. حکمت بھی ملتی ہے, علم بھی ملتا ہے, کیونکہ یہ ایک انعام ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا ربی زدنی علما, لیکن اس کے لیے پھر نیکی کی ضرورت ہے. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر ڈالا, اللہ لا علم تھا, نہ سمجھ تھا, میری مغفرت کر دے. چنانچہ اللہ نے اس کو بخش دیا, وہ غفور الرحیم ہے. رمضان شہر الغفران ہے, تو بخشش کی دعاؤں میں آج یہ دعا بھی شامل کر لیجئے, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. اعتراف تھا, اللہ میں نے ظلم کیا, میری غلطی ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. تو اللہ نے معاف کر دیا. تو یاد رکھیے گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا استغفار ہی سے ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نادم ہوئے کہ ان کے ہاتھ سے ایک جان چلی گئی. مارنے کا ارادہ نہیں تھا, خطا ہو گئی. اس پر وہ اپنے رب کے آگے جھک گئے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں نے تو نہیں چاہتا, یہ میری کوئی نیت نہیں, میری نیت بالکل صاف تھی, میں مارنا نہیں چاہتا تھا, قتل نہیں چاہتا تھا. جو بھی تھا قتل تو ہے, قتل تو قتل ہے, جو چیز سامنے ہونی تھی ہو گئی. تو دیکھیے اللہ نے کیسے ان کی رہنمائی کی. انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ اس مصیبت, اس گناہ سے نکلنے کا راستہ اب بخشش ہی کا, استغفار ہی ہے. اس لیے انہوں نے استغفار کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یاد رکھیے انبیاء ایسی باتوں پہ بھی ڈرتے ہیں جس پر عام لوگ نہیں ڈرتے. تو ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو ماضی میں ہو چکے, جو آج تازے ہوئے, سب پر رب انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, فاغفر لی, تو مجھے بخش دے. اور اس میری غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے جو پریشانی مجھ پہ آئی ہے اللہ اس کو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو پھر وہی تاکید کروں گی کہ استغفار کے کارڈز جو ہیں ان میں یہ سب دعائیں لکھی ہوئی ہیں, ان کو پڑھنا شروع کیجئے.
موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا، یہ تو نے مجھے بخش دیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب آپ کو دشمنوں کا خطرہ ہو، لوگ دھمکی دیں جان سے مار ڈالنے کی یا کسی بھی طرح، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈال دے گا، مجھے راہ دکھائے گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ یعنی سواء السبیل وہ راستہ ہوتا ہے جس میں کوئی ناہمواری نہ ہو، ہموار راستہ۔ یعنی جب انسان یہ چاہتا ہو کہ مقصد تک پہنچ جائے بغیر آزمائشوں کے، اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے، اپنے گول کو حاصل کر لے، تو پھر اس کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ یعنی ایسے راستے پہ چلنا جو ہموار ہو، بغیر مشقت کے ہو۔ اللہ، جو کام میں نے لیا ہے، جو کرنا چاہتا ہوں، اس میں اب رکاوٹیں نہ آئے، سیدھا سیدھا بس پار لگ جائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کر سکتا ہے، دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اور ہم سب دعا کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی جاب شروع کرتے ہیں، اتنی رکاوٹیں، انسان سوچتا ہے کہ چھوڑ ہی دے اس کو، مایوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس پر یہ دعا کرنی چاہیے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء، ہموار، برابر، سیدھا راستہ، اللہ وہ ہمیں دکھا تاکہ ہم اس مصیبت سے نکلیں۔